إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تعالى في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين محترم حاضرین، برادران اسلام اور میرے عزیز چھوٹے بھائیوں، اللہ رب العالمین کا بے پایا شکر و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اس دنیا میں پیدا کیا، جس کی بدولت آج ہم سب اس دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں۔ لاکھوں درود و سلام ہو ہم سب کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی محنت اور کدو کاوشوں کا نتیجہ تھا کہ آج ہمارے پاس علم کے دو ذخیرے موجود ہیں، جس کو ہم لوگ کتاب اللہ اور سنت رسول کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ کتاب اللہ سے مراد جس کو ہم لوگ قرآن مجید کہتے ہیں، سنت رسول سے مراد جس کو ہم لوگ حدیث کہتے ہیں۔ آج ساری دنیا انسانیت کے لیے، آج تمام لوگوں کو سیدھی راہ اپنانے کے لیے، تمام لوگوں کو راہ ہدایت پہ چلنے کے لیے یہ دونوں کتابیں رہنما اور رہبر ہیں۔ اسی لیے محترم بھائیوں،
اللہ تعالیٰ نے جب تک ہم سب کو اس دنیا میں زندہ رکھا ہے قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارے۔ کوئی بھی انسان اپنے مقصد میں اس وقت تک کامیاب نہیں ہوتا جب تک کہ اس کی زندگی قرآن و حدیث کے مطابق نہیں گزرتی ہے۔ کوئی انسان جو انسان اس دنیا میں بھی کامیاب ہونا چاہتا ہے، اس دنیا میں سکسیس انسان کہلانا چاہتا ہے، اور مرنے کے بعد وہ اللہ کے پاس کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے، جنت حاصل کرنا چاہتا ہے، تو سب سے پہلا کام یہ کرنا ہوگا، خود ہمیں اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھنا ہے کہ کیا ہماری زندگی قرآن و حدیث کے مطابق گزر رہی ہے یا نہیں گزر رہی ہے۔ اگر ہماری زندگی قرآن و حدیث کے مطابق نہیں گزر رہی ہے تو سب سے پہلے ہم اپنی زندگی کو قرآن و حدیث کے سائے میں ڈھالیں، تبھی جا کے ہم اس دنیا میں ایک کامیاب انسان کہلا سکتے ہیں اور اللہ کے پاس بھی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی لیے محترم بھائیوں، اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جب تک ہم سب کو زندہ رکھا قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزاریں۔ محترم حاضرین، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورۃ الحج کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ کہ ہم نے ہر امت کے لیے ایک قربانی کا طریقہ مقرر کر دیا تھا۔ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ تاکہ اس جانوروں کو وہ اللہ کا نام لے کے قربان کرے، ذبح کرے، جو جانور کے اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کیا ہے۔ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ تمہارا رب ایک رب ہے، ہم سب کا رب ایک رب ہے، ہم سب کا معبود ایک معبود ہے۔ فَلَهُ أَسْلِمُوا تم اسی کی فرما برداری کرو، اسی کی تابع داری کرو، اسی کی بات سنو۔ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ اور عاجزی انکساری اختیار کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو۔ محترم بھائیوں، در حقیقت اس آیت میں قربانی کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ایک پیغام دیا ہے۔ چونکہ ہم لوگ کل سے قربانی کرنے جا رہے ہیں، کل سے سارے لوگ تقریباً سارے لوگ قربانی کرنے جا رہے ہیں، اسی حوالے سے میں نے آپ کے سامنے قربانی کے تعلق سے قربانی کے کچھ احکام و مسائل، قربانی کے کچھ آداب میں آپ کے سامنے بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں، اسی لیے میں نے اس آیت کا انتخاب کیا ہے۔ محترم بھائیوں، قربانی کی اہمیت قرآن و حدیث میں بہت آئی ہے۔ قرآن و حدیث میں، کتاب اللہ اور سنت رسول میں قربانی کی بڑی فضیلت بتلائی گئی ہے۔ اسی لیے آپ قرآن میں دیکھیں گے کہ جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے قربانی کا تذکرہ کیا ہے وہاں وہاں اللہ تعالیٰ نے نماز کا بھی ذکر کیا ہے۔ نماز کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے قربانی کا ذکر کیا ہے۔ کیوں؟ قربانی کی اہمیت بتانے کے لیے، قربانی کی فضیلت بتلانے کے لیے۔ دیکھیے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ بے شک ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ اے پیغمبر، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ اس آیت میں دیکھ لیجئے، نماز کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے قربانی کا ذکر کیا ہے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ دوسری آیت میں آپ دیکھ لیجئے، اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ آپ کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سارے اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو سارے جہاں کا رب ہے۔ یہاں پہ بھی آپ دیکھ لیجئے، اللہ تعالیٰ نے نماز کے ساتھ ساتھ قربانی کا ذکر کیا ہے۔ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي آپ کہہ دیجئے میری نماز، میری قربانی۔ یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے قربانی کے ساتھ ساتھ نماز کے ساتھ ساتھ قربانی کا ذکر کیا ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے، تو جس طرح سے شریعت اسلامیہ میں نماز کی اہمیت ہے، اسی طرح سے شریعت اسلامیہ میں قربانی کی بھی بڑی فضیلت بتلائی گئی ہے۔ اسی فضیلت اور اہمیت کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال جانور قربان کرتے تھے۔ ہر سال قربانی کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانور کو ذبح کرتے تھے، اور ایک سال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
یہ کہہ کے ایک جانور کو ذبح کیا، یہ دعا پڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امت کے جو غریب ہیں، جو مسکین ہیں، جو قربانی نہیں دے سکتے ہیں، جو اللہ کے راستے میں جانور کو ذبح نہیں کر سکتے ہیں، ان کا درد لیے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا پڑھ کے ایک جانور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھری چلائی، اللہم ھذا عنی وعمن لم یضح من امتی، اے اللہ یہ جانور میں اپنی طرف سے بھی قربان کر رہا ہوں، اور میری امت کے، چاہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہو یا قیامت تک آنے والے لوگ ہیں، قیامت تک آنے والے جو لوگ بھی ہیں اور جو اپنی طرف سے قربانی نہیں کر سکتے ہیں، جن کے اندر استطاعت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، غریب ہے، مسکین ہے، مجبور ہے، وہ قربانی نہیں کر سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امت کے غریبوں کا درد لیے ہوئے یہ دعا پڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جانور پہ چھری چلائی، اللہم ھذا عنی وعمن لم یضح من امتی، اے اللہ یہ میں اپنی طرف سے میں جانور ذبح کر رہا ہوں، قربان کر رہا ہوں، اور میری امت کے جو غریب ہیں، جو مسکین ہیں، جو مجبور ہیں، میں ان کی طرف سے بھی میں جانور ذبح کر رہا ہوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ایک حج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ مل کے 100 جانور ذبح کیے، 100 جانور ذبح کیے، جس میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 اونٹ ذبح کیے اور باقی 37 جانوروں کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ذبح کیا۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 63 اونٹ قربان کیے، 63 اونٹ ذبح کیے، یہ در حقیقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کی طرف اشارہ تھا، یہ در حقیقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کی طرف اشارہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں 63 سال پا کے اللہ کے پیارے ہو گئے، اس دنیا سے رخصت کر گئے۔ در حقیقت علامہ ابن قیم فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 63 اونٹ ذبح کیے، یہ در حقیقت آپ کی عمر کی طرف اشارہ کیا گیا تھا۔ محترم بھائیو، قربانی کے حوالے سے بہت سارے احکام و مسائل ہیں۔ قربانی کے حوالے سے کچھ احکام و مسائل ایسے ہیں جو لوگوں میں غلط افواہ پھیلا رہی ہے۔ قربانی کے حوالے سے کچھ باتیں ایسی ہیں جو لوگوں کے ذہن کو غلط کر رہے ہیں، لہٰذا میں انہی تمام چیزوں کو میں آپ کے سامنے ابھی پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلا سوال یہ آتا ہے قربانی کے حوالے سے کہ کیا قربانی کرنا واجب ہے؟ سارے لوگوں پہ قربانی کرنا واجب ہے یا سنت مؤکدہ ہے؟ علماء کے درمیان اختلاف ہے۔ جمہور علماء کا رائے یہ ہے، سارے علماء متفق اس بات پہ ہوئے ہیں کہ قربانی کرنا واجب نہیں بلکہ سنت مؤکدہ ہے۔ قربانی کرنا سنت مؤکدہ ہے۔ کیا دلیل ہے؟ آپ کہیں گے کیا دلیل ہے اس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت عمر، ابو بکر اور ابو مسعود رضی اللہ عنہما کے بارے میں آتا ہے کہ کسی سال یہ صحابہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، ابو مسعود رضی اللہ عنہما یہ کیا کرتے تھے، کسی سال عمدن جان بوجھ کے یہ جانور ذبح نہیں کرتے تھے۔ قربانی میں عید الاضحیٰ کے موقع سے صحابہ جانوروں کو ذبح نہیں کرتے تھے، جان بوجھ کے ذبح نہیں کرتے تھے۔ کیوں نہیں کرتے تھے؟ کہتے ہیں کہ ہم جان بوجھ کے جانور ذبح نہیں کرتے تھے، عمدن ذبح نہیں کرتے تھے، اس لیے کہ لوگ کہیں اس کو واجب نہ سمجھ جائے، لوگ کہیں اس کو واجب نہ سمجھ جائے، اور اگر یہ چیز واجب ہوتی، اگر فرض ہو جاتا تو سارے لوگوں کو جانور ذبح کرنا پڑتا، چاہے وہ غریب ہو، چاہے وہ مسکین ہو، چاہے وہ مجبور ہو، سارے لوگوں کو اللہ کے راستے میں جانور قربان کرنا پڑتا۔ لیکن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین عمدن جان بوجھ کے وہ قربانی چھوڑ دیتے تھے کہ لوگ کہیں اس کو واجب نہ سمجھ جائے۔ یہ ایک پہلی دلیل۔ دوسری دلیل یہ ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے اور جو لوگ قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، قربانی کرنے کا اگر ارادہ کرتا ہے، لہٰذا وہ اپنے بال اور ناخن کو نہ نکالے۔ لہٰذا اس حدیث سے پتہ یہ چلتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ کہ جو قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے یا جو قربانی کرنا چاہتا ہے، یہ جملہ یہ بتاتا ہے کہ قربانی کرنا واجب نہیں ہے۔
بلکہ قربانی کرنا سنت مؤکدہ ہے بلکہ واجب نہیں ہے۔ سنت مؤکدہ ہونے کا مطلب یہ نہیں محترم بھائیوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں استطاعت دی ہے، ہمارے پاس اتنی طاقت ہے، ہمارے پاس اتنی استطاعت ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں جانور ذبح کر سکتے ہیں، ہم اللہ کے راستے میں جانور قربان کر سکتے ہیں، ہمارے اندر اتنی طاقت ہے، ہمارے پاس استطاعت ہے، حیثیت ہے، پیسے بھی ہے، لیکن پھر بھی ہم اللہ کے راستے میں جانور ذبح نہیں کرتے ہیں تو یہ ہم غلط کام کر رہے ہیں، یہ غلط کام کر رہے ہیں۔ سنت مؤکدہ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارے پاس استطاعت ہے، حیثیت ہے، طاقت ہے، پھر بھی ہم جانور ذبح نہیں کرتے۔ ہماری صورت حال یہ ہے، ہمارا المیہ یہ ہے کہ بسا اوقات ہم دوستوں کے ساتھ پارٹی کرتے ہیں، فنکشن میں جاتے ہیں، 10 ہزار روپے خرچے کرتے ہیں، 10 ہزار روپے خرچے کرتے ہیں، اسی 10,000 میں اگر آپ اللہ کے راستے میں جانور ذبح کر رہے ہیں تو کتنی بڑی عبادت کا کام کر رہے ہیں آپ، کتنی بڑی عبادت کا کام کر رہے ہیں۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ یہاں تک فرماتے ہیں، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ یہاں تک فرماتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس فی الحال اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، اگر آپ کے پاس لائیے اس کو لائیے، اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، اگر آپ کے پاس استطاعت نہیں ہے فی الحال قربانی کرنے کا، تو آپ قرضہ لے کے بھی قربانی کر سکتے ہیں، آپ قرضہ لے کر بھی قربانی کر سکتے ہیں، لیکن ایک شرط ہے، آپ اگر قرضہ لے رہے ہیں تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میں کچھ دن کے بعد ان کا پیسہ میں بہت جلد واپس لوٹا دوں گا، میں قرضے لے رہا ہوں تو قرضے بہت جلد میں واپس کر دوں گا۔ اگر ایسی صورت حال ہے تو آپ قرضہ لے کے بھی قربانی کر سکتے ہیں۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول ہے کہ اگر آپ کے اندر فی الحال طاقت نہیں ہے، استطاعت نہیں ہے، قرضہ لینے کی نوبت آ گئی تو قرض لے کر کے بھی آپ اللہ کے راستے میں جانور ذبح کر سکتے ہیں، اور اس کو واپس فوراً، اس کو جو قرضے آپ نے لیے ہیں اس کو فوراً واپس کرنا پڑے گا۔ تو لہٰذا محترم بھائیوں، قربانی کرنا واجب نہیں ہے، سنت مؤکدہ ہے۔ سنت مؤکدہ اگر ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارے پاس استطاعت ہے، طاقت ہے، ہم پھر بھی قربانی نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جن کو یہ حیثیت دی ہے، استطاعت دی ہے، طاقت دی ہے، وہ اللہ کے راستے میں ضرور قربان اللہ کے راستے میں جانور ذبح کریں۔ محترم بھائیوں، ہمارا جانور کیسا ہونا چاہیے؟ ہم قربانی کے لیے جانور خریدتے ہیں، ہمارا جانور کیسا ہونا چاہیے؟ ہمارا جانور موٹا تازہ ہونا چاہیے، فربا ہونا چاہیے، دیکھنے میں خوبصورت لگنا چاہیے۔ ہم جو جانور خریدتے ہیں، چاہے وہ گائے ہو یا بکرے ہو، ہم کچھ بھی جانور اللہ کے راستے میں قربان کرنے کے لیے خریدتے ہیں، موٹا تازہ ہونا چاہیے، موٹا تازہ ہونا چاہیے، دبلا پتلا نہیں ہونا چاہیے، لاغر نہیں ہونا چاہیے، کمزور نہیں ہونا چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ایسا لنگڑا جانور نہ ہو جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو، ایسے جانوروں کی قربانی قبول نہیں کی جاتی۔ ایسا کانا جانور جس کا کانا پن ظاہر ہو، ایسے جانوروں کی بھی قربانی قبول نہیں ہوتی۔ لاغر جانور، دبلا پتلا جانور، ایسے جانور نہیں ہونے چاہیے۔ صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے، صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جیسے ہی عید الاضحیٰ کا وقت آتا، اس سے کچھ مہینے پہلے وہ جانور خرید لیا کرتے تھے صحابہ کرام، ان کو کھلاتے تھے، پلاتے تھے، فربا کرتے تھے، موٹا تازہ کر دیتے تھے، اس کے بعد اللہ کے راستے میں اس کو ذبح کرتے تھے۔ اسی لیے محترم بھائیوں، اللہ کے راستے میں ایسا جانور آپ ذبح کریں جو دیکھنے میں خوبصورت لگتے ہوں، جو فربا ہے، جو موٹا تازہ ہو، لاغر دبلا پتلا نہ ہو۔ اسی طرح سے محترم بھائیوں، ایک سوال یہ بھی ہے کہ ہم جو جانور ذبح کرتے ہیں وہ جانور مسنہ جانور ہونا چاہیے، مسنہ جانور ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تذبحوا الا مسنہ، لا تذبحوا الا مسنہ۔ مسنہ جانور کس کو بولتے ہیں؟ مسنہ جانور وہ ہے جس کے دودھ کے دانت جھڑ گئے ہوتے ہیں، جس کے دودھ کے دانت جھڑ جاتے ہیں۔ لہٰذا علماء کرام فرماتے ہیں کہ اونٹ مسنہ 5 سال میں ہوتا ہے، گائے مسنہ 2 سال میں ہوتی ہے، اور بکری مسنہ 1 سال میں ہوتی ہے۔ لہٰذا جب آپ جانور خریدتے ہیں قربان کرنے کے لیے، قربانی کے لیے جب آپ جانور خریدتے ہیں تو آپ یہ ضرور دیکھیں گے، اگر آپ گائے خرید رہے ہیں تو 2 سال سے اوپر کی گائے ہونی چاہیے،
2 سال سے بڑھ کے والی گائے ہونی چاہیے۔ اگر آپ بکرے خرید رہے ہیں تو 1 سال سے بڑھ کے بکرا ہونا چاہیے، کیونکہ جانور مسنہ اس وقت ہوتا ہے، اونٹ مسنہ اس وقت ہوتا ہے جب وہ 5 سال کا ہو جاتا ہے، گائے مسنہ اس وقت ہوتی ہے جب وہ 2 سال کے ہوتے ہیں، اور بکری مسنہ اس وقت ہوتی ہے جب وہ 1 سال کی ہوتی ہے۔ لہٰذا اونٹ کے دودھ کے دانت 5 سال میں جھڑتے ہیں، گائے کے دودھ کے دانت 2 سال میں جھڑ جاتے ہیں، اور بکری کے 1 سال میں دودھ کے دانت جھڑ جاتے ہیں۔ لہٰذا ان چیزوں کا خاص خیال رکھیں، جانور آپ خریدتے ہیں تو ان چیزوں کو خاص دھیان دیں گے۔ اسی طرح سے محترم بھائیوں، اور ایک سوال یہ ہے کہ ایک جانور ایک فیملی کی طرف سے کافی ہے۔ اگر آپ ایک جانور ذبح کرتے ہیں ایک فیملی، ایک گھر کے لیے وہ کافی ہے۔ ہاں، اگر ایک گھر میں بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ گھر میں 2-3 فیملی زندگی گزارتے ہیں، ایک گھر میں 2-3-4 فیملی زندگی گزارتے ہیں، لیکن سب کا چولہا الگ الگ ہے، سب کی فیملی الگ الگ ہے، اس وقت یہ صورتحال بدل جائے گی، اس وقت مسئلہ دوسرا ہوگا۔ ایک فیملی میں جتنے بھی لوگ زندگی گزارتے ہیں، چاہے وہ 100 لوگ بھی کیوں نہ ہو، ایک فیملی کی طرف سے ایک جانور کافی ہو جائے گا۔ ایک فیملی کی طرف سے اگر آپ ایک جانور ذبح کر رہے ہیں وہ کافی ہو جائے گا۔ جیسے کہ آپ نے ایک فیملی کی طرف سے ایک بکری ذبح کیا، قربان کیا، آپ کی ساری فیملی اس میں شامل ہو جائے گی، ساری فیملی شامل ہو جائے گی۔ لہٰذا ایک جانور ایک فیملی کی طرف سے کافی ہے۔ اگر گائے میں آپ نے 7 حصے کیے ہیں، اونٹ میں 10 حصے ہوتے ہیں، گائے میں 7 حصے ہوتے ہیں، چونکہ ہمارے سماج اور ماحول میں اونٹ کا رواج نہیں ہے، گائے کا رواج ہے، چونکہ ہم لوگ 7 حصے کرتے ہیں گائے میں، تو گائے میں 7 حصے ہوتے ہیں، تو 7 حصے کا مطلب یہ نہیں کہ 7 آدمی، 7 حصے کا مطلب یہ نہیں 7 آدمی، 7 حصے کا مطلب ہے کہ 7 فیملی اس میں شامل ہے۔ ایک حصے میں ایک فیملی، ایک جانور کے قائم مقام ایک حصہ ہو گیا، ایک جانور کے قائم مقام ایک حصہ۔ جس طرح سے میں نے ابھی کہا کہ ایک جانور ایک فیملی کے لیے کافی ہے، اسی طرح سے ایک حصہ گائے میں جو 7 حصے کرتے ہیں، ایک حصے میں ایک فیملی شریک ہو سکتی ہے۔ وہ صرف ایک فرد یا ایک آدمی اس میں شامل نہیں ہوگا، ایک فیملی اس میں شامل ہوگی، اور اس فیملی میں گرچہ کہ کتنوں ممبران کیوں نہ ہو، کتنے بھی فیملی ممبر کیوں نہ ہو، اس میں سارے فیملی ممبر شریک ہو سکتے ہیں ایک جانور میں اور ایک حصے میں۔ لہٰذا پتہ یہ چلا محترم بھائیوں، اگر چھوٹا جانور اگر آپ ذبح کر رہے ہیں تو پورے گھر والوں کی طرف سے آپ کر سکتے ہیں، پوری فیملی اس میں شامل ہو سکتی ہے۔ اگر آپ حصے لیے ہیں آپ نے تو ایک حصے میں گویا کہ پورے فیملی آپ کے شامل ہو جائیں گے۔ اسی طرح سے محترم بھائیوں، قربانی کے وقت سب سے زیادہ پوچھا جانے والا سوال، عید الاضحیٰ آتے ہی سب سے زیادہ یہی سوال پوچھا جاتا ہے کہ مولوی صاحب میت کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں؟ ہمارے گھر کے کوئی ایسا شخص ہے جو انتقال ہو گیا ہے، ہمارے گھر کا کوئی فرد وہ انتقال ہو کے چلا گیا، کیا ہم ان کی جانب سے قربانی کر سکتے ہیں؟ کیا میت کی طرف سے قربانی کیا جا سکتا ہے؟ سب سے بڑا سوال ہے، سب سے بڑا سوال ہے، سب سے اہم سوال ہے کہ کیا میت کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں؟ محترم بھائیوں، آپ ہمیں ایک چیز بتائیں، آپ ہمیں ایک چیز بتائیے، آپ نے تو پوچھا کہ میت کی طرف سے قربانی کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے، صحیح ہے یا غلط ہے؟ آپ نے میت کی طرف سے صدقہ کتنی مرتبہ کیا ہے؟ آپ نے میت کی طرف سے صدقہ کتنی مرتبہ کیا ہے؟ ایک بار بھی نہیں، ایک بار بھی نہیں۔ اسی لیے محترم بھائیوں، میت کی طرف سے زیادہ صدقہ کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم رہی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میت کی طرف سے صدقہ کرو۔ اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من 3 صدقۃ جاریہ۔ میت کی طرف سے زیادہ صدقہ کیجیے۔ گاؤں سماج میں غریب ہیں، مسکین ہیں، آپ ان کو صدقہ کیجیے۔ مسجد میں کسی چیز کی ضرورت ہے، آپ مسجد میں لگا دیجیے۔ آپ اپنے میت کے نام پہ صدقہ کیجیے۔ میت کے نام پہ قربانی کرنے سے بہتر ہے، افضل ہے، سب سے بہتر ہے کہ آپ میت کی طرف سے صدقہ کیجیے۔ آپ کے گھر کا کوئی شخص انتقال ہو گیا ہے، آپ ان کی جانب سے صدقہ کیجیے، آپ صدقہ کر دیجیے۔ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی
حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ان کی طرف سے صدقہ نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ان کی طرف سے قربانی نہیں کی۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں رقیہ ام کلثوم رضی اللہ عنہما، یہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں انتقال ہو گئی، آپ نے کبھی ان کی طرف سے قربانی نہیں کی۔ لہٰذا میت کی طرف سے قربانی کرنے سے بہتر یہ ہے کہ میت کی طرف سے صدقہ کیجیے، صدقہ کیجیے۔ اسی لیے محترم بھائیوں، صدقہ کرنا یہ بہتر ہے، یہ افضل ہے۔ میت کی طرف سے میں یہی کہوں گا کہ میت کی طرف سے زیادہ صدقہ کیجیے، قربانی سے بہتر ہے کہ آپ اللہ کے راستے میں میت کے نام پہ صدقہ کیجیے۔ اسی طرح سے محترم بھائیوں، ایک سوال یہ بھی ہے کہ قربانی کا وقت کیا ہے، قربانی کب تک کر سکتے ہیں؟ بہت سارے لوگوں کو یہ پتہ نہیں رہتا۔ لہٰذا محترم بھائیوں، عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد، عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد، عید الاضحیٰ کی نماز سے پہلے نہیں، اگر نماز سے پہلے، بقرعید کی نماز سے پہلے اگر کوئی جانور اگر ذبح کر دیا، وہ قربانی نہیں ہوگا، وہ عام جانور ہو جائے گا، وہ عام جانور ہو جائے گا، وہ قربانی اس میں شمار نہیں کیا جائے گا۔ عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد آپ 13 ذی الحجہ کی مغرب تک آپ قربانی دے سکتے ہیں۔ 13 ذی الحجہ کی مغرب تک، یوم النحر 10 ذی الحجہ کو کہا جاتا ہے، جو ہم عید الاضحیٰ کی نماز ادا کریں گے، اس دن سے لے کے 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ اور 13 ذی الحجہ کے شام تک، مغرب تک آپ 4 دن قربانی آپ کر سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ رہتا ہے کہ 4 دن نہیں بلکہ بقرعید کے دن کو ملا کے، یوم النحر 10 ذی الحجہ کو ملا کے 10، 11، 12، 13، 10، 11، 12 صرف 3 دن کریں گے کافی ہے۔ یہ غلط بات ہے، یہ غلط بات ہے۔ یوم النحر 10 ذی الحجہ سے لے کے 13 ذی الحجہ کی شام تک 4 دن آپ شام تک کبھی بھی کسی بھی وقت، صبح میں ہو، دوپہر میں ہو، شام میں ہو، رات میں ہو، کسی بھی وقت آپ قربانی کر سکتے ہیں۔ آپ کسی بھی وقت قربانی 13 ذی الحجہ کی شام تک، مغرب تک آپ قربانی کر سکتے ہیں۔ یہ صحیح وقت ہے اور اس پہ ہر انسان کو عمل کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے محترم بھائیوں، لوگوں کے ذہن میں یہ غلط افواہ پھیلی ہوئی ہے کہ ہم جو قربانی میں حصہ لیتے ہیں، جیسے کہ ہم نے ایک حصہ لیا، 7 حصے ہوتے ہیں، 7 حصہ میں سے جیسے کہ میں نے ایک حصہ لیا، تو اس ایک حصے میں سے بھی 3 حصے کرنا ہے۔ یہ غلط بات ہے، یہ غلط افواہ ہے، یہ غلط بات ہے۔ ایک حصے میں سے آپ اگر چاہیں تو جتنا چاہیں رکھ لے کھائیں، اور جتنا چاہیں تقسیم کر دیں غریبوں میں، وہ آپ کے اوپر ہے۔ آپ چاہتے ہیں ہم زیادہ رکھیں کھانے کے لیے، غریبوں میں کم تقسیم کریں، یہ بھی ٹھیک ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم کم رکھیں کھانے کے لیے، غریبوں میں زیادہ سے تقسیم کر دیں، یہ بھی ٹھیک ہے۔ آپ کے اوپر وہ دار و مدار ہے، آپ جتنا چاہیں رکھ لیں، غریبوں میں جتنا چاہیں تقسیم کر دیں، اس میں حصے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ غلط بات ہے، اور جو لوگ اس طرح کی بات سماج اور معاشرے میں پھیلاتے ہیں، جو لوگوں کے ذہن کو غلط تصورات سے بھرتے ہیں، وہ لوگ محتاط ہو جائیں۔ یہ غلط افواہ ہیں، یہ غلط باتیں ہیں، بلکہ آپ اگر چاہیں تو جتنا چاہیں رکھ سکتے ہیں اور جتنا چاہیں غریبوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ اور ایک سوال یہ ہوتا ہے محترم بھائیوں کہ کیا ہم قربانی کے وقت قربانی کا جو گوشت ہوتا ہے، کیا ہم غیر مسلموں کو دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے ہیں؟ الحمدللہ آپ بالکل غیر مسلموں کو دے سکتے ہیں۔ آپ قربانی کا جو گوشت ہوتا ہے آپ بالکل غیر مسلموں کو دے سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں، معافی مشکل، کوئی حرج کی بات نہیں ہے اس میں۔ آپ غیر مسلموں تک گوشت پہنچائیے۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہوگا کہ اللہ کا پیغام اور اللہ کی دعوت ان تک پہنچانے کا سب سے بڑا ہم کو ذریعہ مل جائے گا۔ آپ قربانی کے بارے میں، قربانی کا فلسفہ کیا ہے، قربانی ہم کیوں کرتے ہیں، آپ انہیں بتائیے، آپ انہیں سمجھائیے، اسلام کا میسیج ان تک پہنچے گا، اسلام کا پیغام ان تک پہنچے گا۔ یہ سب سے بڑا ذریعہ ہے، سب سے بڑا اہم راستہ ہے، ہم غیر مسلموں کو بھی قربانی کا گوشت دے سکتے ہیں۔ اسی طرح سے محترم بھائیوں، کہا جاتا ہے کہ ہم جو گائے جانور ذبح کرتے ہیں اس کے 7 چیزوں کا کھانا حرام ہے۔
جو 7 چیزیں ہوتے ہیں اس کا کھانا حرام ہے۔ محترم بھائیوں، جانور کا جتنی بھی چیزیں ہیں ساری چیز کھا سکتے ہیں، کوئی حرام نہیں ہے، صرف ایک بہتا ہوا خون اس کا جانور کا حرام ہے۔ بہتا ہوا خون وہ حرام ہے، اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب آپ کھا سکتے ہیں۔ ایک حدیث آتی ہے، ابو داؤد کی حدیث ہے، اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ جانور کے جو 7 چیزیں ہوتے ہیں وہ کھانا حرام ہے، لیکن میں آپ کو بتا دوں محترم بھائیوں، وہ حدیث ضعیف ہے، وہ حدیث ضعیف ہے، اس کی سند ضعیف ہے، وہ حدیث غلط ہے، اس پہ عمل نہیں کریں گے، وہ حدیث ضعیف ہے وہ۔ اسی لیے محترم بھائیوں، جانور کا بہتا ہوا خون وہ ایک حرام ہے، اس کے علاوہ جانور کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب کے سب ہم کھا سکتے ہیں۔ اسی طرح سے محترم بھائیوں، ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم نے جانور کو ذبح کیا، اچانک جانور کے پیٹ سے اس کا بچہ نکل آیا، اچانک جانور کے پیٹ سے اس کا بچہ نکل آیا، کیا کھانا حرام ہے یا حلال ہے؟ بالکل حلال ہے، آپ کھا سکتے ہیں ایسے جانوروں کو۔ کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زکاۃ الجنین زکاۃ امہ، زکاۃ الجنین زکاۃ امہ، گویا کہ ہم نے جو اس کی ماں کو ذبح کیا تو اس کو بھی ذبح کر دیا۔ تو لہٰذا محترم بھائیوں، ایسی صورتحال میں ہم ایسے جانوروں کو کھا سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اسی طرح سے اور ایک سوال یہ ہوتا ہے محترم بھائیوں کہ کیا عورت قربانی کر سکتی ہے، جانور ذبح کر سکتی ہے؟ کیا عورت جانور ذبح کر سکتی ہے؟ شریعت یہ کہتی ہے کہ بالکل ایک عورت بھی ذبح کر سکتی ہے، ایک عورت بھی جانور ذبح کر سکتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کو ذبح کرنے کا سارا طریقہ وہ جانتی ہو، اور وہ اللہ کے راستے میں جو جانور ہم ذبح کرتے ہیں اس جانور کو ذبح کرنے کا سارا طریقہ اس کو معلوم ہو۔ ایسی صورت میں ایک عورت بھی جانور ذبح کر سکتی ہے۔ یہ تو تھے کچھ احکام و مسائل محترم بھائیوں۔ اب کچھ آداب ہیں، قربانی کے کچھ آداب ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ قربانی کے کچھ آداب ہیں، جب ہم جانور ذبح کرتے ہیں اس وقت کچھ آداب کا لحاظ رکھا جائے محترم بھائیوں۔ جانور ذبح کرتے وقت کچھ آداب کا لحاظ رکھنا ضروری ہے، کیونکہ میں ہر سال دیکھتا ہوں جانور ذبح کرتے وقت ان آداب کو پوری طرح سے مخصوص کر دیا جاتا ہے، اس آداب کو پوری طرح سے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ آداب کا لحاظ کرنا ضروری ہے محترم بھائیوں۔ سب سے پہلا ادب یہ ہے، ہم جو جانور ذبح کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، ہم جو جانور اللہ کے راستے میں ذبح کرتے ہیں، ہمارے دل میں اخلاص و نیت کا جذبہ ہونا چاہیے۔ اخلاص نیت، اخلاص للہیت کے ساتھ ہم اس جانور کو اللہ کے راستے میں ذبح کریں۔ ہمارا دل صاف ہونا چاہیے، ریاکاری والا جذبہ ہمارے دل میں نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اتنا بڑا جانور ہم اللہ کے راستے میں ذبح کر رہے ہیں، 50,000 کا جانور ہم اللہ کے راستے میں ذبح کر رہے ہیں، اتنا بڑا جانور سماج میں کوئی انسان نے ذبح نہیں کیا۔ یہ اخلاص نیت نہیں ہے، یہ اخلاص نیت نہیں ہے۔ اخلاص نیت آپ کا دل صاف ہونا چاہیے، آپ کا دل صاف ہونا چاہیے۔ اخلاص للہیت، ہم صرف اللہ کے لیے جانور کو ذبح کر رہے ہیں، اللہ کے راستے میں جانور ذبح کر رہے ہیں، آپ کا دل، آپ کی نیت صاف ہونی چاہیے۔ بسا اوقات یہ دیکھنے کو ملتا ہے سماج اور معاشرے میں، جو انسان بڑا جانور خرید کے لے کے آ جاتا ہے، اس کے گردن میں مالا ہار پہنا کے پورے سماج اور پوری گلی میں ان کو گھمایا جاتا ہے، پوری سماج کے گلی میں، معاشرے میں اس جانور کو گھماتے ہیں اور دکھاتے ہیں کہ دیکھو میرا کتنا بڑا جانور ہے، ہم نے کتنا بڑا جانور خریدا ہے۔ یہ غلط طریقہ ہے، یہ ریاکاری ہے، یہ سب ریاکاری ہے۔ اور جس انسان کے اندر ریاکاری والی صفت پیدا ہو جائے، جس انسان کے اندر ریاکاری والا جذبہ پیدا ہو جائے، اس کی قربانی قبول نہیں کی جاتی، اس کی عبادت بھی قبول نہیں کی جاتی، اس کی ساری چیزیں اس کے منہ پہ مار دیا جاتا ہے۔ اسی لیے محترم بھائیوں، آپ کی عبادت باطل ہو جائے گی، آپ کی قربانی باطل ہو جائے گی۔ اخلاص نیت، صاف دلی کے ساتھ، صاف نیت کے ساتھ، اخلاص للہیت کے ساتھ آپ اللہ کے راستے میں جانور کو ذبح کریں، تبھی جا کے انشاءاللہ آپ کی قربانی قبول کی جائے گی۔ دوسری چیز محترم بھائیوں، جب ہم جانور ذبح کرتے ہیں، جب ہم جانور ذبح کرتے ہیں تو بسم اللہ پڑھنا واجب ہے، واجب بسم اللہ پڑھنا فرض ہے، ضروری ہے۔ اگر کوئی انسان جان بوجھ کے بسم اللہ چھوڑ کے جانور ذبح کر دیا، جان بوجھ کے، اس کو پتا ہے کہ بسم اللہ پڑھنا ہے، بسم اللہ نہیں پڑھا، جانور ذبح کر دیا، علماء کرام کہتے ہیں کہ ایسا جانور کھانا حرام ہے،
ایسا جانور کھانا حرام ہے، وہ سارا کا سارا جانور اس کا گوشت حرام ہو گیا۔ بسم اللہ اللہ اکبر، اللہ کا نام لے کر کے اس جانور کو ذبح کرنا چاہیے، اور یہ واجب ہے۔ اگر کوئی انسان بھول کے چھوڑ دیا، یاد نہیں آیا، بھول گیا، یہ الگ بات ہے، یہ الگ مسئلہ ہے، لیکن جان بوجھ کے عمدن اگر کوئی چھوڑتا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر نہیں پڑھتا ہے، اس جانور کا کھانا حرام ہے۔ محترم بھائیو، مستحب یہ ہے کہ جس کی طرف سے قربانی کی جاتی ہے اس کا بھی نام لے لیا جائے، یا فیملی کی طرف سے اگر کر رہے ہیں، ایک بکری کر رہے ہیں پوری فیملی کی طرف سے، تو پوری فیملی کو اس میں شامل کر لیا جائے۔ اللہم تقبل عنی وعن اہل بیتی، یہ دعا پڑھ بھی لیں آپ، اللہم تقبل عنی وعن اہل بیتی، اے اللہ یہ میری طرف سے اور میرے تمام گھر والوں کی طرف سے میں اس جانور کو ذبح کر رہا ہوں، یہ دعا پڑھ لیں آپ، یہ مستحب ہے۔ اسی طرح سے مستحب دعا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، یہ بھی مستحب دعا ہے۔ بسا اوقات محترم بھائیوں یہ شکایت دیکھنے کو ملی ہے، سننے کو ملی ہے کہ جانور لٹا دیے ہیں ذبح کرنے کے لیے، اب جانور ذبح کرنے والا کو دعا پتہ ہی نہیں ہے، جو انسان جانور ذبح کرتا ہے اس کو دعا یاد نہیں ہے، کہتا ہے جلدی مولوی صاحب کو فون لگائیے، مولوی صاحب کو فون لگائیے جلدی، جانور کو ذبح کرنے کے لیے لٹا دیے ہوئے ہیں، مولوی صاحب کو فون لگائیے، مولوی صاحب دعا بتائیے، تب مولوی صاحب دعا بتائیے، کیا پڑھیں، کیا پڑھ کے جانور ذبح کر رہے ہیں، کیا طریقہ ہے یہ کیا طریقہ ہے بتائیے محترم بھائیو۔ جانور کے بھی کچھ جذبات ہوتے ہیں، ان کے بھی کچھ احساسات ہوتے ہیں، ان کے جذبات کا خیال رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے، ان کے احساسات کا خیال رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ محترم بھائیو، اگر دعا یاد نہیں ہے، اگر آپ جانور خود اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا چاہتے ہیں، اور بہتر یہ ہے کہ آپ خود اپنے ہاتھ سے ذبح کریں، دعا یاد کر لیں، ضروری نہیں ہے کہ مولوی صاحب ذبح کریں گے، آپ بھی ذبح کر سکتے ہیں، آپ بھی ذبح کر سکتے ہیں، دعائیں یاد کر لیں، مختصر دعائیں ہیں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، اللہم تقبل عنی وعن اہل بیتی، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے جانور ذبح کر دیں، کافی ہے۔ محترم بھائیو، یہ سب جو غلط طریقے ہیں اس کو سماج اور معاشرے سے دور کرنے کی ضرورت ہے، اسی لیے بسم اللہ اللہ اکبر کہنا واجب ہے، بسم اللہ اللہ اکبر کہنا واجب اور فرض ہے، اور مستحب یہ ہے کہ ان دعاؤں کو اس میں بھی شامل کر لیا جائے۔ اسی طرح سے محترم بھائیو، جانور ہم ذبح کرتے ہیں اس وقت اس چیز کا خاص خیال رکھیں گے کہ ہماری چھری اچھی طرح سے تیز ہونی چاہیے، ہم جس چھری سے جانور کو ذبح کریں گے وہ چھری اچھے سے تیز ہونی چاہیے تاکہ فوراً وہ جانور اللہ کے راستے میں ذبح ہو جائے۔ بسا اوقات یہ دیکھنے کو ملتا ہے چھری چلا رہے ہیں وہ جانور کٹتا ہی نہیں، جذبات احساسات کیا گزرتا ہوگا اس جانور پہ۔ اسی لیے محترم بھائیوں، ان چیزوں کو دیکھیے، ہمارا مذہب کتنا اچھا مذہب ہے، ہمارا اسلام کتنا اچھا اسلام ہے، مذہب ہے جو چھوٹی چھوٹی باتوں کی تعلیم سکھاتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں کی تعلیم دیتا ہے۔ جانوروں کے بھی احساسات اور جذبات کا خاص خیال رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے، یہ ہمارا اسلام ہم کو بتاتا ہے، یہ ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے کہ جانور ہم ذبح کرتے ہیں تو چھری اچھی طرح سے تیز ہونی چاہیے۔ اسی طرح سے اگر ہم چھری تیز کر رہے ہیں تو شریعت یہ کہتی ہے کہ جانور کے سامنے ہم چھری تیز نہ کریں، جانور وہاں پہ باندھ دیے ہیں اور یہاں پہ ہم چھری تیز کر رہے ہیں، چھری تھی، یہ بھی غلط طریقہ ہے۔ اسی طرح سے محترم بھائیوں، ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہ کریں، یہ بھی غلط طریقہ ہے۔ ایک جانور وہاں باندھے ہوئے ہیں، دوسرے جانور کو یہاں پہ ذبح کر دیے۔ جذبات، احساسات، جانوروں کے کچھ جذبات احساسات ہوتے ہیں، اس کا خاص خیال رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اسی طرح سے محترم بھائیوں، پاکی صفائی، آپ تو جانتے ہیں ہمارا اسلام، ہمارا دین، ہمارا ایمان پاکی صفائی کی تعلیم دیتا ہے۔ الطہور شطر الایمان، الطہور شطر الایمان، پاکی صفائی آدھا ایمان ہے، آدھا حصہ ہے۔ محترم بھائیوں، ہم جانور ذبح کرتے ہیں، جانور ذبح کرنے کے بعد خون کو یوں ہی نہ بہا دیں، غلاظتوں کو روڈ پہ لا کے نہ پھینک دیں۔ بسا اوقات دیکھنے کو ملتا ہے جانور کی جتنی غلاظتیں ہوتی ہیں سب روڈ پہ لا کے پھینک دیتے ہیں۔ آپ ایسی جگہ ان کو دفن کر دیں، آپ ایسی جگہ اس کو گاڑ دیں جہاں سے وہ ظاہر نہ ہو دوبارہ۔
جہاں سے وہ دوبارہ ظاہر نہ ہو۔ پاکی صفائی کا خاص خیال رکھیں، خاص کر کے جب ہم جانور ذبح کرتے ہیں خاص خیال رکھیں پاکی صفائی کا۔ لہٰذا محترم بھائیوں، یہی کچھ چند احکام تھے، مسائل تھے جو میں نے آپ کے سامنے بتا دی، کچھ آداب تھے جو بھی میں نے آپ کے سامنے بتا دی۔ اب عید کی انشاءاللہ کل ہم لوگ بقر عید کی نماز ادا کرنے جا رہے ہیں، عید الاضحیٰ کی نماز انشاءاللہ کل ہم لوگ ادا کرنے جا رہے ہیں۔ تو اس کے حوالے سے سب سے پہلا اعلان تو یہ کرنا تھا کہ جو بقر عید جو عید الاضحیٰ کی نماز کا جو وقت رکھا گیا ہے وہ 6:15 بجے کا وقت رکھا گیا ہے۔ 6:15 پہ انشاءاللہ جماعت کھڑی کر دی جائے گی۔ اس سے پہلے آپ لوگ عیدگاہ پہنچنے کی کوشش کریں تاکہ جلد سے جلد وقت پہ انشاءاللہ ہماری جماعت کھڑی ہو جائے۔ اسی طرح سے محترم بھائیوں، عیدگاہ کو جاتے ہوئے اچھے کپڑے پہن کے جائیں، خوشبو لگا کے جائیں، اچھے لباس پہن کے جائیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر میں جب نماز کو جایا کرتے تو خالی پیٹ کھا کے جایا کرتے تھے، اور جب عید الاضحیٰ کی نماز کے لیے جاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خالی پیٹ جاتے تھے۔ یہی طریقہ ہمارا بھی ہونا چاہیے اور یہی سنت پہ ہمیں بھی عمل کرنا چاہیے۔ ہم جائیں تو خالی پیٹ ہو کے جائیں، اور نماز پڑھ کے جب ہم گھر لوٹیں تو قربانی کے گوشت سے ہم تناول فرمائیں۔ یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہوتا تھا۔ اور کوئی بھی انسان جو ہم خالی پیٹ عیدگاہ کو جاتے ہیں، کوئی بھی انسان اس کو روزے کا نام نہ دے، کوئی بھی انسان اس کو روزے کا نام نہ دے۔ بہت سارے لوگوں کی زبانی ہم سنتے ہیں کہ آج ہم روزہ رکھے ہیں۔ عید کے دن کون سا روزہ ہوتا ہے؟ آج ہم نے روزہ رکھا ہے، اس کو روزے کا نام نہ دے محترم بھائیوں۔ یہ غلط باتیں ہیں، یہ افواہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ آپ خالی پیٹ جاتے تھے اور جب عیدگاہ سے گھر لوٹتے تو قربانی کے گوشت سے تناول فرماتے تھے۔ یہی طریقہ ہمارا بھی ہونا چاہیے۔ اور میں وقت بتا دیا، 6:15 بجے انشاءاللہ ہماری جماعت کھڑی کر دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری قربانیوں کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری نمازوں کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جب تک زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے، اور وفات دے تو اسلام پر وفات دے۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا ایاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم ورب حلیم۔